كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 21 تک 13 آیات کریمہ تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء و معراج کو بیان کیا، پھر تاریخ انسانیت میں دو بڑی جماعتیں یا تاریخ انسانیت میں ایک بہت بڑی امت جس کو امت بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس کے عروج اور زوال کو بیان کیا، اشارہ دے دیا کہ جس طرح یہ قوم عروج اور زوال کا شکار ہوئی، عروج کے بعد زوال کا، پھر عروج کا، پھر زوال کا شکار ہوئی، ایسا ہی حال آنے والے لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں پھر تفصیلاً عرض کیا کہ بنی اسرائیل کا عروج و زوال کب، کیوں، کیسا ہوا، اور امت محمدیہ کا عروج و زوال، اس کی داستان اور اس کی تاریخ کیا ہے، تفصیلاً بات ہو چکی۔ اب آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 21 تک جو مضامین ہیں ان میں پہلا مضمون ہے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کی طرف درست راہ بتانے والا جو اصول اور ضابطہ پر مبنی کلام ہے وہ ہے قرآن مجید۔ دوسری بات بیان فرمائی گئی انسان کی جبلت، کہ انسان خلقت کے اعتبار سے جلد باز پیدا ہوا ہے یا جلد باز واقع ہوا ہے۔ پھر تیسری بات دن اور رات کی جو تبدیلی ہے اس کو بطور نشانی بیان کیا اور اس کے فائدوں کو بیان کیا۔ چوتھی بات قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ قیامت والے دن ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ اس کو ان الفاظ میں کہا گیا کہ ہر انسان کی گردن میں اس کے اعمال کا طوق رکھ دیا گیا ہے۔ اگلی بات یہ بیان کی گئی کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ کیا رہا ہے۔ اس کے لیے خالق نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہم انبیاء کو بھیجنے سے پہلے قوموں کو ہلاک نہیں کرتے۔ دوسری بات بطور اصول بیان فرمائی کہ جب ہم کسی قوم کے ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے تو پھر ان کی طرف اپنے احکامات بھیجتے ہیں اور وہ ان احکامات کو پامال کرتے ہیں تو ہم اتمام حجت کے بعد ان پر عذاب بھیج دیتے ہیں۔ تیسری بات بطور اصول اور ضابطہ یہ بیان فرمائی کہ نافرمانوں کو کبھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور ان آیات کریمہ میں آخری بات سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمائی کہ دنیا کے طلبگار اور آخرت کے خواستگار کا دو الگ الگ حیثیتوں سے جو مقام ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔
کہ دنیا کا جو طلبگار ہے اس کو کیا ملنا ہے، آخرت کا جو خواستگار یا طلبگار ہے اس کو کیا ملنا ہے۔ یہ ہے خلاصہ ان آیات کریمہ کا۔ دیکھیے جی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ فرمائے یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان دو آیات کریمہ میں جو بات سمجھائی گئی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کا جو درست راستہ ہے اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور صراط مستقیم ہمیں کہاں سے معلوم ہونا ہے؟ سورہ فاتحہ کو پڑھیے۔ سورہ فاتحہ بتاتی ہے کہ ہر مومن اپنی دعا میں اس بات کو شامل رکھے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار سیدھی راہ دکھاتے رہنا، پروردگار سیدھے راستے پہ چلائے رکھنا۔ اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ ہے جو انعام یافتہ ہے، ان کا راستہ ہے جن پر اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوئی، ان کا راستہ ہے جو اللہ کے مقرب ہے۔ کون ہے اللہ کے مقرب؟ اور یہ تقرب الہی کا ذریعہ اور سبب کون سی چیز ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب، وہ چیز وہ ذریعہ کتاب ہے، اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ ذکر ہے جسے اتارا بھی اسی نے، حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی نے لی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ تنزیل رب العالمین، جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کر آئے، اور علی قلبک، محمد کریم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا ہے۔ اور حفاظت کی ذمہ داری ایسی ہے کہ لا تعجل ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو پڑھنے میں جلدی مت کیجیے، ہمارا کام ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہمارا کام ہے ہم آپ کے سینہ میں اس کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ اس کتاب کے لیے جس کو اللہ نے اپنا کلام فرمایا ہے۔ اور یہ کتاب کس کے لیے مفید ہے؟ فائدے کا ذریعہ ہدی للعالمین ہے، لیکن مفید اس کے لیے ہے ہدی للمتقین، جو تقوی اختیار کرے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 9 میں یہ بات بیان کی گئی کہ قرآن سیدھا راستہ دکھانے میں سب سے بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس نے انسان کو رب سے ملانے کا طریقہ بتلایا، اس نے انسان کو جینے کا شعور دیا، اس نے انسان کو اخلاقیات سکھائے، اس نے انسان کو عبادات کے اصول بتلائے، اس نے انسان کو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا پیکر بننے کا ضابطہ اور قانون بتایا، اور اسی نے بتلایا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اسی نے سمجھایا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، اسی نے پڑوسی کے حقوق کو بتایا، یہی بتلاتا ہے کہ مزدور اور ماتحت کے حقوق کیا ہیں، یہی بتلاتا ہے کہ مافوق کے حقوق کیا ہیں، یہی بتلاتا ہے کہ کافر کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، مومن کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ اگر والدین نافرمان اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور اگر فرمانبردار ہیں تو پھر کیسا سلوک کرنا ہے، اولاد ماں باپ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے، ماں باپ اولاد کے سامنے کیا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن بتلاتا ہے۔ قرآن بتلاتا ہے کہ حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، قرآن بتلاتا ہے کہ حلت اور حرمت کے ضابطے کیا ہیں، قرآن بتلاتا ہے کہ کون سے کام کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، کون سے کام کرنے سے انسان اللہ کے دور ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کون بتلاتا ہے؟ اسی کو سیدھا راستہ بتانے کا ذریعہ بتایا گیا کہ جو کتاب اتنے اصول اور اس طرح کے زندگی کے گزارنے کے طریقے بتائے، وہی کتاب پھر سب سے زیادہ اقوم ہوگی۔ اقوم کا معنی یہ ہے کہ جو سب سے ٹھیک سیدھا درست راستہ بتلاتی ہے، اور یہ صرف اور صرف قرآن کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ صرف ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک اپنے کلام میں یوں ارشاد فرمایا، ان ھذا الکتاب یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں نصیب فرماتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو پستیاں نصیب۔ معنی کیا ہوا؟ معنی یہ کہ جو اس کو تھام لیتے ہیں اللہ ان اقوام، جماعتوں، طبقات، علاقوں اور ان برادریوں کو اللہ بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ جو اس کو نہیں تھامتے اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ ابھی گزشتہ درس میں ہمارے سامنے بات آئی کہ تاتاریوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، لاکھوں میں نہیں کروڑوں انسانوں کو متاثر کیا، مسلمانوں کو، اور ان کے جو علمی ذخائر ہیں ان کو دریا برد کیا۔ لیکن اللہ نے جب اس کتاب کے انقلاب کا فیصلہ کیا کہ یہی کتاب انقلاب پیدا کرے اسی قوم میں، اللہ نے انہی تاتاریوں کی اولاد میں سے ہی ایسے لوگ کھڑے کیے کہ جو دوبارہ اسلام کی نشت ثانیہ کا ایک ذریعہ بنے، اسلام کے دوبارہ پھیلنے کا ایک ذریعہ بنے۔ تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کا معنی مفہوم یہ ہوا کہ یہ کتاب درست اور سیدھا سیدھا راستہ بتائے اپنے اصول، قانون اور ذاتوں کے اعتبار سے۔ ہاں اب اگر کوئی آدمی اس کتاب پر عمل نہ کرے تو قصور کتاب کا نہیں ہے، قصور کتاب کا۔ اگر مسلمان ہونے کے باوجود، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں نہیں، 2.25 ارب سے زائد ہونے کے باوجود یا 2 ارب کے قریب مسلمان ہونے کے باوجود اگر آج پوری دنیا میں پسے ہوئے ماتحت ہیں تو قصور قرآن کا نہیں ہے۔ کشمیری کلندر نے کیا کہا تھا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن۔ آج کے دور کی جو ذلت اور رسوائی ہے قرآن کی وجہ سے، یعنی قرآن کی کمزوری نہیں ہے، ہاں قرآن کو چھوڑنا کمزوری ہے اور جو کہ مومن کی ہے، قرآن کی نہیں ہے۔ اسی قرآن کو تھامنے والے معزز تھے، اسی قرآن کو چھوڑنے والے آج رسوا ہو گئے۔ تو گویا قرآن کا مسئلہ نہیں، قرآن کے حاملین کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ یہ کتاب سیدھا راستہ بتاتی ہے، جو اس کے سیدھے راستے پہ چلے گا اللہ کے ہاں یبشر، اس کے لیے بشارتے ہیں، اور جو اس کے سیدھے راستے پہ نہیں چلے گا اعتدنا لهم عذابا علیما۔ اسی لیے 2 گروہ بیان کیے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس آگے چلیے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ اب انسان کی جبلت اور خلقت کو بیان کیا گیا، فرمایا انسان جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے۔ یہ ترجمہ آپ کے سامنے آیا۔ دیکھیے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جس طرح اپنے لیے خیر طلب کرتا ہے، بھلائی مانگتا ہے نا، ایسے ہی وہ برائی بھی مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات ذرا تھوڑا سا سمجھانے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے بسا اوقات ہم اپنی زندگی میں خود اپنے اندر دیکھ لیں کہ ہم دعائیں کسی خاص عنوان پر ہم دعا مانگتے ہیں۔ مثلا کوئی صاحب اولاد نہیں ہے تو وہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے اولاد دے، مجھے اولاد دے، مجھے بیٹا دے، مجھے۔ ایک وقت تک وہ مانگتا ہے اور پھر پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، یا پتہ نہیں کیا حالات ہو جاتے ہیں کہ اچانک اس کے منہ سے پھر یہ نکل آتا ہے یا اللہ بیٹا نہیں دینا تو کوئی بیٹی دے دے، کو بھی نہیں دینی تو خسرا ہی دے دے، کچھ صحت مند نہیں دینا معذور ہی دے دے، بس اوقات چڑیا کا بچہ ہی دے دے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ وہ جو اپنے لیے خیر مانگنے والا ہے نا، اسی طرح اپنے لیے برائی بھی مانگ لیتا ہے۔ یعنی خیر مانگتے رہنا چاہیے، کبھی اللہ سے برائی نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں دعائیں جو کی جاتی ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہاں اس کی قبولیت کے اسٹائل، انداز الگ الگ ہیں، کبھی ہو بہو قبول کر لیتا ہے، کبھی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، کبھی ذخیرہ کر لیتا ہے۔ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو انسان کو مانگنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک میں نے مثال دی۔ یہاں قرآن پاک نے جس بات کو مد نظر رکھ کر کے جو جملہ کہا ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں یہ مشرکین کے حوالے سے، کافروں کے حوالے سے۔ کافروں کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ راہ راست پہ آ جاؤ، نہیں آؤ گے تو اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اب کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا یہ بات کہا کرتے تھے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ جو قیامت کا وعدہ آپ کرتے ہیں وہ کب واقع ہوگا؟ اچھا اگر آپ سچے ہیں نا کہ ہم اگر نہیں مانیں گے تو پتھر برسیں گے، ہم نہیں مانیں گے تو زمین پھٹ جائے گی، ہم نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تو چلو ہم مانگ لیتے ہیں۔
ہم مانگ لیتے ہیں اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. یہ مشرکین نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ یہ باتیں اگر سچ ہے نا، یہ جو نبی ہم سے وعدہ کرتا ہے، یہ جو محمد ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ پتھر برسیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اگر یہ بات سچ ہے تو ہم تو چونکہ ماننے والے نہیں ہیں، ہم تو ان کی بات پر، ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا اے اللہ اگر ان کی باتیں سچ ہیں تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے. اب یہ اندازہ کریں یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ برائی مانگ رہے ہیں. حالانکہ یہاں خیر مانگنی چاہیے، یہاں بھلائی مانگنی چاہیے. یہ جس طرح بھلائی مانگتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اپنے لیے برائی مانگ رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے بھلائی جو ہوتی ہے، خیر جو ہوتی ہے، وہ انسان کے مانگنے سے ضروری نہیں کہ اسی طرح ملے جس طرح وہ مانگ رہا ہے. لیکن برائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ ضابطہ اور اصول الگ ہے. جب کوئی انسان اپنے لیے شر مانگتا ہے نا تو فرشتے اس کی دعا کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے کروا دیتے ہیں، اور یہاں شر اس کے لیے قبول ہو جاتا ہے. اس لیے کہا انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، اپنی نیچر کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے جلد باز واقع ہوا. یعنی معنی یہ کہ وہ جلدی تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، خیر کی طلب سے ہار جاتا ہے اور برائی کو طلب کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ مومن کے حق میں، اور اگر کافر کے حق میں کہا جائے تو پھر اس کا معنی یہ کہ کافر خیر نہیں مانگتا بلکہ اپنے لیے شر مانگتا ہے. یہ بھی اس کی جلد بازی ہے، کیونکہ جلد بازی اس لیے کہا گیا کہ جو اللہ نے اس کو مہلت دی ہے تو اس کو مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل اس کو ہدایت مل جائے، لیکن اگر عذاب آ گیا تو پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے. اگلی بات وجعلنا اللیل، تیسری بات یہ ہے دن اور رات کو اللہ نے نشانیاں قرار دیا. فرمایا وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناه تفصیلا. فرمایا ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے. دن اور رات کو، دن کو الگ نشانی، رات کو الگ نشانی. نشانی ظاہر ہے، نشانی کہتے ہیں اس کو ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت کا مظہر ہو، اللہ کی قدرت کی علامت ہو. یہ قدرت کی علامت ہے. دیکھیں دن بھر اجالا رہتا ہے، روشنی رہتی ہے، پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے. یہ مصنوعی روشنیاں اگر نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پھر یہ روشنی جب ختم ہو گئے اندھیرا آتا ہے تو یہ اندھیرا بھی پائیدار نہیں ہوتا، ہمیشہ کا نہیں ہوتا. کچھ لمحات رہتا ہے، کچھ دیر رہتا ہے، پھر اللہ اس اندھیرے کو بھی ختم کر دیتے ہیں، پھر سے روشنی آ جاتی ہے. تو فرمایا اس یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے. اب اگلی بات فرمایا فمحونا آیت اللیل، رات کی نشانی کو تاریک بنایا ہے. کیا مانا؟ رات ہم محو کہتے ہیں مٹانے کو. رات ساری روشنی کو مٹا دیتی ہے، رات ساری جگمگ کیفیت کو ختم کر دیتی ہے، رات ساری بصارتوں کو مٹا دیتی ہے. اگر یہ مصنوعی بصارتیں نہ ہوں، مصنوعی طور پہ یہ دیکھنے کی کیفیتیں نہ ہوں، اگر مصنوعی طور پہ یہ آلات چمک دمک نہ ہوں تو انسان اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ پاتا. فمحونا آیت اللیل، رات کو جو ہے رات کی نشانی کو ہم نے تاریک بنایا. وجعلنا آیت النہار مبصرہ، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا. قرآن مجید میں سورہ نبا کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. رات کو تمہارے لیے بطور لباس بنایا ہے، دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ بنایا ہے. انسان اپنی نیچر کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے اس بات کو محسوس کرتا ہے. یہ صرف انسان کا مسئلہ نہیں، ہر جاندار کا مسئلہ ہے، ہر جاندار کا مسئلہ ہے. تمام جاندار دن بھر چہل پہل، گھومنا پھرنا، روزی تلاش کرنا، ہاں جی، یہ سارے معاملات اس کے لیے آسان ہوتے ہیں. رات کی تاریکی میں تمام کے تمام جانداروں کے لیے یہ چہل پہل رکھنا، یہ گھومنا پھرنا اور یہ مستقل بنیاد پر روزی کا تلاش کرنا، یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے پروردگار نے ہر جاندار کے لیے رات کو راحت کا ذریعہ بنایا، آرام کا، سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور دن کو فضل الہی کے تلاش کا ذریعہ بنایا ہے. آپ دیکھتے ہیں چڑیا شام سر شام واپس اپنے گھونسلوں میں آ جاتی ہیں، رات گھونسلوں میں گزارتی ہیں، کوئی چہچہاٹ نہیں ہوتی،
کوئی ان کی آوازیں نہیں ہوتی، بالکل سراسیمگی ہوتی ہے، بالکل خاموشی ہوتی ہے، بالکل ان کی آوازیں بند ہوتی ہیں، رات بھر وہ آرام کرتی ہیں، سکون کرتی ہیں. اور یہ اس لیے بھی اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ان کو بھی سکون کروایا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو بھی سکون کروایا. اگر رات بھر یہ چڑیاں بولنا شروع ہو جائیں انسانوں کا سکون برباد ہو جائے، رات بھر یہ جانور بولنا شروع ہو جائیں، بڑے بڑے جانور، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے دن کو اپنے معاملات تو پھر انسان کا سکون برباد ہو جائے. ہاں رات کو آپ کو اگر زیادہ سے زیادہ یہ مکڑیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہلکی ہلکی چائیں ان کی ہوتی رہتی ہے اور وہ کوئی اتنی زیادہ تکلیف کا اور اپنا اذیت کا باعث نہیں ہوتی. رات کو ساری مخلوقات یعنی تمام جاندار آرام کرتے ہیں، اور دن کو سارے جاندار صبح گھونسلوں سے چڑیاں نکلتی ہیں، خالی پیٹ نکلتی ہیں، دن بھر گھومتی ہیں پھرتی ہیں اور اپنا پیٹ بھر کے اپنے بچوں کے لیے راشن ساتھ لے آتی ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. چڑیا اپنے لیے ذخیرہ نہیں کرتی، جانور اپنا یہ پرندے اپنے لیے ذخیرہ نہیں کرتے، کھاتے ہیں، کھا کر کے اپنے بچوں کے لیے لے آتے ہیں، خود کھا آتے ہیں اور اگلے دن کے لیے اللہ پر توکل اور بھروسہ کر دیتے ہیں کہ اگلا دن آئے گا دیکھی جائے گی. ہاں جی، یاد رکھیے یہ جو دن اور رات کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں، طبیب یہ کہتے ہیں، جو لوگ مستقل بنیاد پر راتوں کو جاگتے ہیں، جو لوگ مستقل بنیاد پر راتوں کو جاگتے ہیں وہ اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہو جاتے ہیں. غصہ ان کو بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی کی برکت ان سے اٹھ جاتی ہے، اور اپنی اولاد کے وہ جو محبت اور شفقت اور وہ پیار والا جو معاملہ ہوتا ہے اس سے بھی دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں وقت ہی نہیں ملتا. انہیں وہ جو اپنی اولاد کو ٹائم دینے کا وقت ہوتا ہے وہ انہیں ملتا ہی نہیں. وہ سارے شام تو چلے جاتے ہیں اپنا کام کرنے کاج کرنے، اور ساری رات وہ اپنا کام کاج کرتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ ہوتے ہیں. جب وہ صبح آتے ہیں اب اولاد گھر میں نہیں، یہ آ کے سو جاتے ہیں اور دوپہر شام تک جو ہے وہ سوئے رہتے ہیں. نظام زندگی تو برباد ہو گیا. وہ جو قدرتی نظام ہے وہ کیا ہو گیا؟ اس لیے قدرت نے کیا کہا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. آپ تھوڑا سا اندازہ کیجیے اس بات پہ. وادی طے ہے، بنی اسرائیل ہیں، نافرمانی کے وجہ سے وہاں پر ٹھہرا دیے گئے، لیکن اللہ نے اپنا نظام فطرت تبدیل نہیں کیا. حالانکہ بطور سزا ٹھہرائے گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن کو خوب ان کے اوپر کیا ہوتی، دھوپ کی تپش اور حرارت ہوتی، اور رات کو خوب جھکڑ چلتے، طوفان آتے، تاکہ انہیں سمجھ آتی کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں. اللہ غفور رحیم ہے. اس نے کیا کیا، دن بھر سخت دھوپ کی وجہ سے ان کو ستانے کے بجائے ان کے اوپر بادلوں کی ایک بدلیہ جو ہے وہ ان کے اوپر کھڑی کر دی، تاکہ یہ اس کی تمازت اور حرارت اور تپش سے بچ سکیں. لیکن ساتھ ساتھ اس کی جو اپنا روشنی ہے، اس کی جو چمک دمک ہے، اس کو ختم نہیں کیا. رات تاریخ اتنی بنا لی کہ وہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی، یعنی ظاہر کھلا میدان تھا، وہاں کوئی خیمے تو لگے ہی نہیں تھے، وہاں تو کوئی گھر تو تھے نہیں، وہاں تو کوئی اس طرح کے جو ہے وہ کنٹینر وغیرہ تو رکھے ہوئے نہیں تھے، وہاں تو کھلا ماحول تھا. اور اس کھلے ماحول میں 6 لاکھ انسان وادی طے میں زندگی گزار رہے تھے. جیسے ہوتے ہیں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اوپر ٹینٹ جو ہوتی ہے اور نیچے کھلا میدان ہوتا ہے، وہاں تو ٹینٹ بھی کوئی نہیں تھا. اندازہ کیجیے 40 سال رہے. کتنے سال؟ 1-2 دن نہیں، پورا چلا کاٹا، لیکن چلا سالوں کا. چلا کس کا کاٹا؟ 40 سال. اور کائنات میں اس سے بڑا چلا کوئی نہیں کرتا. عجیب کہ چلا تھا. ہاں جی، لباس وہی ہے، ایک ہی لباس پہنا ہوا، اسی لباس میں 40 سال گزار دیے. لباس خراب نہیں ہوا، دھونے کی ضرورت نہیں پڑی، بدبو نہیں تھی، میل کچیل نہیں تھی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ نے نظام رکھا. جیسے اصحاب کہف کو 300 سے زائد سال اللہ نے بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھا، ایسے ہی ان کو 40 سال تک. تو یہ نظام قدرت ہے. تو اللہ نے وہاں پر بھی اپنی فطرت کو تبدیل نہیں کیا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ 40 سال سزا کے طور پہ رکھا، لیکن ان کے دن اور رات کو متغیر نہیں کیا. دیکھیں وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا. اب دن کی نشانی کو روشن کیوں بنایا؟ اس کے مقاصد اور اس کے فوائد بیان کیے. لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی رزق اور روزی تلاش کرو. نمبر 2 وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ،
اور اس لیے بھی تاکہ تم سالوں کا حساب کر سکو۔ اگر صرف رات ہی رات ہوتی تو سالوں کا، دنوں کا، مہینوں کا حساب نہ ہو سکتا۔ تو اللہ نے رات کے ساتھ دن کو بھی بنایا۔ اور یاد رکھیے یہاں پہلے رات ہے پھر دن ہے، یہاں پہلے کیا ہے؟ یہ بھی ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ ہے، بلکہ دو۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ شریعت میں، اسلام میں پہلے رات ہے پھر، آپ دیکھتے ہیں رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ جب چاند نظر آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تراویح پڑھتے ہیں، اگلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہاں معاملہ پہلے ہے پھر۔ اچھا ایک اور بھی نقطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلے اندھیرے کا ذکر کیا پھر روشنی کا ذکر کیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں تم سب اندھیرے میں تھے، میں نے اپنا دین بھیج کر تمہیں روشنی میں۔ یہ میں نبیوں کو نہ بھیجتا تو تم اندھیرے میں رہتے، یہ میں کتابوں کو نہ بھیجتا تو اندھیرے میں رہتے۔ اور خاص طور پر اس مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آپ جانتے ہیں کہ 2600 سال سے نبی کوئی نہیں آیا۔ کتنے؟ 2600 سال۔ بعض حضرات نے 4000 سال لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ جو دورانیہ ہے 2600 سال یا 4000 سال، اس دوران تک یہاں پر کوئی نبی، جتنے نبی آئے وہ شام، اردن، عراق، بابل ان علاقوں میں آئے، یہاں کوئی نبی نہیں آئے۔ اب اس علاقے میں نبی کا اتنی دیر تک نہ آنا لوگوں کے لیے آہستہ آہستہ تاریکی در تاریکی اور اس حالت اور کیفیت میں چلے گئے کہ 1900 سال تک یہ قوم اپنے درست راستے پر تھی جو اسماعیل علیہ السلام بنا کر گئے، نسل در نسل یہ چل رہے تھے۔ لیکن 1900 سال کے بعد ان میں اچانک باہر سے بت پرستی آئی، ایک لے کر آیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پھر 500 سالوں کے اندر انہوں نے بت پرستی کو اتنی ترویج دے دی کہ مکہ مکرمہ میں خانہ خدا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا گھر ہے اس میں 360 بت رکھ دیے۔ تب جب بت پرستی اور یہ جو تاریکی ہے یہ اپنی انتہا کو چھونے لگی، جس کو گٹا ٹوپ اندھیرا کہتے ہیں، مکمل طور پہ جیسے بادل ہوتے ہیں، سیاہ بادل بھی ہوں، رات کی تاریکی بھی ہو، ہاں جی، نیچے جو ہے وہ آپ کو سمجھ لیں کہ وابڑا والوں نے بھی کرم فرمائی کر دی ہو، لائٹ بھی نہ ہو، ہاں جی، تو پھر اس وقت جو اندھیرا ہوتا ہے اس کو گٹا ٹوپ اندھیرا۔ ظلم، شرک، رسومات اور کفر اور بدکاریوں اور فسق اور فجور کے یہ اندھیرے پر اندھیرے تھے۔ ایسے میں اللہ نے دن کا اجالا، یعنی جو ذریعہ ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سورج، اللہ نے اس سورج کو جو ہے وہ نمودار کیا، اور یہ سورج کون سا ہے؟ سراجا منیرا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور سراج منیر اس اندھیرے کی کیفیت میں نمودار فرمایا، ظاہر فرمایا، اور پھر کیا ہوا؟ یہاں روشنی ہی روشنی، وہ تاریکی ختم ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ تم اپنے لیے اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہو دن کو اجالے میں، اور دوسرا یہ کہ دن اور رات کے اس فرق کی وجہ سے تم اپنے سالوں کا حساب کرتے ہو، والحساب، اور اسی طریقے سے تم اپنے لیے اپنے معاملات کا محاسبہ، معاہدات کا محاسبہ بھی اسی میں کرتے ہو۔ دیکھیں جب آپ کوئی معاہدہ کسی سے کرتے ہیں کہ جناب 6 مہینے کے بعد فلاں کام کرنا ہے، تو اب ظاہر ہے 6 مہینے کا حساب کیسے ہوگا؟ دن اور رات کے فرق سے، تغیر و تبدل سے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب 1 سال کا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، تو 1 سال کا معنی کیا ہوگا کہ 1 سال میں 365 دن جو آئیں گے وہ دن اور رات کے حساب سے آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم اس سے اپنے سالوں کا بھی حساب کرتے ہو اور اپنے معاہدات اور معاملات کا بھی حساب کرتے ہو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کو ہر چیز کی تفصیل کر دی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ، یہ قیامت کا منظر ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ دیکھیے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے میں لٹکا دیا کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے نتیجے میں سزا یا جزا کا سامنا کرنا ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو جزا ملے گی، برے اعمال ہوں گے تو سزا ملے گی، ایک معنی سے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا، طائرہ اصل میں طیر سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے اڑنا، پرندہ وغیرہ۔ اچھا اس کا ایک معنی اور بھی ہے، اسی اڑنے پرندے کو آپ لے لیجیے۔ یہ عرب کے اندر ایک طریقہ کار تھا کس چیز کا کہ جب وہ سفر کے لیے نکلنا چاہتے تھے تو فال نکالتے تھے۔ کیا نکالتے تھے؟
فال نکالنے کا طریقہ پرندوں سے ہوتا تھا، اور پرندوں سے یہ طریقہ دو طرح سے ہوتا تھا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ فال نکالتے تھے اس طرح کہ جب کبھی سفر کا ارادہ ہوا تو اب انتظار کرتے تھے کہ پہلے کون سا پرندہ سامنے آ رہا ہے۔ اور کیجیے گا، پہلے پرندہ کون سا، اگر کبوتر آ رہی ہے یا من پسند، وہ ان کے جو اپنے پسند کے مطابق پرندے تھے، اگر وہ آتے تو اس کا مطلب ہوتا تھا آپ کا سفر اچھا رہے گا، فائدہ مند رہے گا۔ اور اگر سامنے کوا شریف آ جائے، اس طرح کے معاملات آ جائیں، تو جو ان کے ہم منحوس پرندے تھے ان کے سامنے آنکھ ڈلنے یا ان کے سامنے نمودار ہونے سے وہ سمجھ جاتے تھے کیا ہوگا، سفر ہمارا ٹھیک نہیں رہے گا، پھر وہ سفر نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو سمجھا جاتا ہے کہ راستہ اب سفر منحوس ہے۔ ہاں جی، گھر سے نکلے سامنے کتے نے آ کر بھونک مار، یعنی کتا بھونک گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا راستہ، یا مہمان چلا گیا پیچھے کسی نے جھاڑو مار دیا تو کہا جی مہمان کا سفر اچھا نہیں رہے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارے یہاں بھی، اچھا ہمارے یہاں بھی کوا اگر آ کر دیوار پہ کائیں کائیں کرنا شروع ہو جائے تو ہم اس سے کچھ نہ کوئی فال لیں۔ یہ جو فال لینا ہے یہ مشرکانہ طرز عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے بدفالی مراد لینے سے منع کیا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کبھی اللہ سے بدخواہی نہ چاہو، بدفالی نہ مراد لو کسی بھی کام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بوتل میرے سامنے آ گئی اب تو میرا نقصان ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے یا اللہ سے یہ توقع رکھ لی ہے کہ اللہ میرے لیے اب برائی کریں گے۔ تو جب میں نے اللہ سے یہ توقع رکھ لی پھر اللہ فیصلہ میرے توقع کے مطابق کریں گے۔ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے کبھی بدگمانی نہ کرو، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کرو۔ جب بھی کوئی چیز آپ دیکھو اسے اچھی اور خیر کی توقع رکھو۔ پر تو مشرکین میں ایک طرز عمل تو یہ تھا کہ وہ اس طرح پرندے کو دیکھتے تھے کہ کون سا پرندہ ہے اس سے فال لیتے۔ اچھا ایک طریقہ پرندوں سے اور بھی فال لینے کا ہوتا، وہ کیا ہوتا تھا کہ جا کر کے جہاں گھونسلے میں پرندے بیٹھے ہوتے تھے نا وہاں جا کر کے شرارتاً ڈنڈا سوٹا یا کوئی پتھر وغیرہ مارتے تھے تاکہ پرندے اڑے، یا کسی درخت پہ بیٹھے ہوئے جیسے آپ جانتے ہیں چڑیا وغیرہ درختوں پہ بیٹھی ہوتی ہے، اب وہ اس پہ مارتے تھے، مار کر حاصل کیا کرنا چاہتے تھے، اگر یہ دائیں طرف اڑ گئیں، یہ پرندے دائیں طرف اڑے تو ہمارے لیے یہ سفر اچھا رہے گا، اگر یہ پرندے بائیں طرف کو رخ کیا انہوں نے تو ہمارا سفر اچھا۔ اللہ کہتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، یہ جس کو تم فال کرتے ہو نا، جس کو تم اپنا نصیب سمجھتے ہو، جس کو تم اپنا قسمت سمجھتے ہو، یہ ہر انسان کے گلے میں اللہ نے ڈالی ہے۔ اور یہ جو قسمت اور نصیب ہے ہر انسان کا اپنا اپنا ہے، یہ پرندوں سے نہیں بنتا، پرندوں سے بنتا اور بگڑتا نہیں، ہر انسان کا اپنا اپنا ہے۔ اس لیے تم ان چیزوں سے فال لینے کے بجائے اپنے آپ پر غور کرو کہ تم خود کیا ہو، کیا کر رہے ہو، اپنا بد نصیبی کی طرف جا رہے ہو یا خوش نصیبی کی طرف جا رہے ہو، اچھی قسمت کی طرف جا رہے ہو یا بری قسمت کی طرف جا رہے ہو، تم اپنے اعمال پر غور کرو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے فال کو اس کی گردن میں ڈال دیا گیا، ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ یہ تیسرا معنی کرنے لگو، نامہ اعمال کو اس کی گردن میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کی گردن میں اس کا نامہ اعمال ڈال دیا جائے گا اور ڈال کر کے کہہ دیا جائے گا اس کو پڑھو، اب وہ پڑھے گا جیسے آگے آ رہا ہے اس کو پڑھو، اب وہ پڑھنے کے بعد خود ہی اپنے بارے میں رائے قائم کر سکے گا میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر کے ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مجھے گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، گواہوں کی بھی ضرورت ہے، حالانکہ انسان کے اعمال پر 1 2 نہیں 8 قسم کے گواہ ہوتے ہیں تو قیامت کے دن پیش ہوں گے یا گواہی دیں گے، لیکن یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں، تمہارے اعمال ہم نے جو لکھ دیے تمہارے ہاتھ میں تھما دیے رہیں گے، جب تم پڑھو گے تو تم خود کہو گے ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، یہ خوش نصیبی کی نشانی ہوگی۔ اور جس کا عمل جس کا کردار برا ہوگا وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، کاش کہ لکھا ہی نہ جاتا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اسی صورت میں آ رہا ہے
اس کتاب کو ہوا گیا نہ اس نے کچھ چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا. اس لیے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. تینوں معنی سمجھ میں آ گئی. ایک معنی یہ کہ ہر انسان کا اچھا برا عمل اس کے ساتھ رکھا دیا ہے کہ وہ اچھا کرے یا برا کرے. یہ ہے عمل کرنے کے اعتبار سے. نمبر 2 اس کی قسمت کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کی قسمت اس کے ساتھ لگا دی گئی. اور تیسری بات اس کے عمل کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں لگا دیا گیا کہ ہر انسان کو اس کا نتیجہ دے دیا جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اور قیامت کے دن وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. اقرأ کتابک, اسے کہا جائے گا پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے. یعنی تو اپنے لیے خود ہی محاسب کافی, جیسے میں نے تشریح کی ہے, کسی کو وہاں کی ضرورت نہیں. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, فرمایا جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہ, اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا. یہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ جس نے ہدایت اختیار کی اس کا فائدہ خود اس کو ہونا ہے, اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. نقصان کیا اپنا تو نقصان اللہ کا نہیں اپنا ہے. آگے بات فرمائی گئی ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. یہ بڑا زبردست جملہ ہے, اس کو سمجھیے. اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دیکھیں حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ مظلومانہ قتل ہوں گے, مظلومانہ قتل ہوں گے, اس قاتل کو قیامت کے دن جو سزا ملے گی اس کے قتل کی ایک سزا قابل کو بھی ملے گی. یعنی ہر ظالم کا جو قتل ہے, ہر ظالم کا جو جرم ہے, اس جرم کا حصہ کس کو ملے گا؟ قابل کو بھی ملے گا. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ اختیار کیا تو جب تک اس طریقے پہ لوگ عمل کرتے رہیں گے ان لوگوں کے اعمال کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. اور جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا یا کسی نے برائی کی طرف دعوت دی, جتنے لوگ اس برائی پر عمل کرتے رہیں گے اس کی دعوت پر, ان سب کی برائی کا خمیازہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. یہاں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے, یعنی ایک کا بوجھ دوسرا اٹھائے گا, بلکہ کئی لوگوں کا بوجھ یا اجر یا ثواب یا جزا یا سزا وہ ایک آدمی کو ملے گی. یہ تو حدیث میں آتا ہے. قرآن کہتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس کا جواب یہ ہے, دیکھیے بہت سارے جوابات علماء نے دیے ہیں, ہر شخص نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کی وضاحت اور تشریح کی ہے. یہاں یہ سمجھیے قرآن مجید نے ایک اصولی درجے میں بات کی ہے. اصولی درجے میں بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شخص ہے, اس شخص نے ایک گناہ کیا ہے, اس شخص نے ایک گناہ کیا ہے. اب اس کے گناہ کو اس کے ذمے سے کاٹ کر اس کے ذمے ڈال دیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں مثال سے سمجھا سکتا ہوں. یہ دیکھیے دو آدمی ہیں, یہ آدمی ہے الف, یہ آدمی ہے با. الف نے چوری کی, با نے نہیں کی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ الف باپ ہے, الف بیٹا ہے, الف بھائی ہے, اس کا جرم اس کے نامہ اعمال سے کاٹ کر ختم کر کے کس کے زمرے میں ڈال دیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہی آپ بتا رہے ہیں کہ کرے کوئی بھگتے کوئی, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ دیکھیے اگر اس نے کوئی غلط کام کیا اور یہ ذریعہ بنا دوسرے کے غلط کام کرنے کا ذریعہ بنا, تو ذرائع جتنے بھی ہوتے ہیں وہ قابل گرفت ہوتے ہیں, قابل مواخذہ ہوتے ہیں, قابل جزا ہوتے ہیں. جو ذریعہ ہوتا ہے وہ جزا اور سزا دونوں کا ذریعہ اور دونوں اس سے بن سکتے ہیں. یعنی اس پہ جزا بھی ملتی ہے اور اس پہ سزا بھی. تو اگر انسان ذریعہ نہ بنے, اپنے گناہ کو ذریعہ نہ بنائے, پھر اس کا مواخذہ اس کی ذات تک ہوگا, اس کا جرم کسی اور کے ذمے میں نہیں ڈالا جائے گا, نہ کسی اور کا جرم اس کے کھاتے میں ڈالے. لیکن اگر وہ ذریعہ بنتا ہے, وہ ایک پیش خیمہ بنتا ہے, وہ آنے والے کے لیے ایک نقش قدم بن جاتا ہے, وہ آنے والے کے لیے ایک راہ تیار کر لیتا ہے, تو پھر یاد رکھیے یہ ذریعہ بننے کی وجہ سے اس کو جو اس جرم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا دوسرے کا, وہ ذریعہ بننے کی وجہ سے. گویا یہ ذریعہ بنا, یہ ذریعہ بننا خود ایک جرم ہے. ذریعہ بننا خود ایک جرم وہ ہے جو اس نے کیا. ایک یہ کہ اس نے وہ دوسروں کے لیے, دیکھیں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک آدمی چھپ کر کے گناہ کرتا ہے, اس کا وبال اس کی ذات تک ہے, وہ ذریعہ نہیں ہے, وہ ذریعہ. لیکن کہیں پر کسی معاشرے میں امن تھا, سکون تھا, لوگ دینداری پہ تھے,
اچانک ایک آدمی اٹھا اور اس آدمی نے سارے لوگوں کے سامنے شراب کی بوتل کو لیا، منہ کے ساتھ لگایا اور پیا۔ اب جتنے لوگ کھڑے ہیں سب نے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، لیکن دو آدمیوں کے دل میں اس کا یہ عمل کسی نہ کسی درجے میں جگہ بنا گیا، یار یہ بھی تو ایک کام ہے، ذرا کر کے تو دیکھنا چاہیے۔ اب وہ جو دو آدمی ہیں جنہوں نے اس کو دیکھ کر کے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا، تو گویا ان کے دل میں جو داعیہ پیدا ہوا اس کا ذریعہ کون بنا؟ یہ شراب سر عام پینے والا۔ یہی شراب تنہا پیتا تو اس کا الگ مستقل ذاتی جرم تھا، لیکن اب اس کا وہ جرم جو اس نے پیا وہ تو ہے ہی، لیکن سر عام کرنے کی وجہ سے یہ دوسروں کے لیے ذریعہ بن گیا، تو ذریعہ بننا دوسرا جرم ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں تو اس پر دوسرے کا وبال نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ اس پر خود اپنا وبال ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ذریعہ بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ ایک اور ضابطہ بیان کیا گیا کہ جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اس کو مختصر الفاظ میں سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی قوم، کوئی بستی، کوئی امت ایسی نہیں بنائی کہ جس کو بغیر نبی بھیجے تباہ کر دیا، کبھی نہیں ہوا، جتنی مرضی بڑی نافرمان ہو۔ کیوں؟ اس لیے حالانکہ اللہ کرنا چاہیں تو اللہ کو پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظام فطرت اور نظام قدرت کے خلاف ہے۔ اللہ نے اسی نظام قدرت کو بیان کیا کہ ہم کسی کو اگر تباہ و برباد کرتے ہیں تو تب کرتے ہیں جب رسول بھیج چکے ہوتے ہیں۔ اب رسول بھیجنے کے بعد فائدہ کیا ہوتا ہے؟ رسول نے جا کر ان کو تعلیم دی، تبلیغ دی اور دعوت دی۔ اب وہ اگر مان گئے تو ٹھیک، نہیں مانے تو اتمام حجت ہو گیا، پھر بات کلیئر ہو گئی، اب وہ عذاب کے مستحق ہیں، لیکن رسول بھیجنے سے پہلے عذاب کے مستحق۔ یہی وجہ ہے، اب اس پہ نقطہ سمجھیے، یہی وجہ ہے کہ سرزمین حرم میں مکہ مکرمہ میں یا اس کے قرب و جوار میں نے عرض کیا کہ 2600 سال یا 4000 سال دوسری روایت کے مطابق نبی نہیں آئے۔ اس میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ جس کو طویل زمانہ فترت نبی وحی کہتے ہیں، اور یہ وہی دور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ درمیان میں جتنا دورانیہ ہے یہ سب کیا ہے؟ زمانہ فترت وحی، یعنی وحی کے رکنے کا زمانہ ہے، وحی نہیں ہے یہاں۔ یاد رکھیے پوری دنیا کے محقق علماء اس بات پر متفق ہیں کہ زمانہ فترت وحی میں لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ عقلمند عقل ہے تو اپنے رب کو پہچانے، بس یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر اپنے رب کو وہ پہچانتے ہیں، یعنی شرک نہیں کرتے، ایک خدا کو انجانے خدا کو، ان دیکھے خدا کو اگر وہ مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتے، یہ دنیا کی چیزوں کو اپنا رب نہیں سمجھتے، مخلوق کو اپنا رب نہیں سمجھتے، اور پھر چوری بھی کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن زمانہ فترت وہی ہے، تو یاد رکھیے یہ سارے لوگ انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ یہ سارے لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی نا، اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو آپ سمجھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ کے اجداد، آپ کی امہات اور آپ کا جو جتنا اوپر سلسلہ نسب ہے ان سب کے بارے میں آپ کا نظریہ اور عقیدہ کلیئر ہوگا، کیونکہ جہاں جہاں شرک نہیں تھا وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، اور جن لوگوں میں شرک تھا، شرک پیدا ہوا، ان کے دوسرے جرائم نہ بھی ہوں تو تب بھی وہ جہنم میں جائیں گے، اگرچہ نبی نہیں آئے، اگرچہ وہاں رسول نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جہنم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، عقل کا تقاضا تھا کہ اپنے رب کو پہچانتے، اس لیے فرمایا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ اگلی بات وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا۔ یہ جو بات ہے یہ پچھلی بات کو ایک اور انداز میں سمجھایا گیا کہ جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا، یعنی جب بھی کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ ہوا تو ہم نے کیا کیا؟ وہاں کے آسودہ لوگوں کو معمور کر دیا، آسودہ لوگوں کو معمور کر، یعنی جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو حکم دے دیے، ان کو احکامات دے دیے۔ یاد رکھیے یہ احکامات کس طرح کے ہیں؟ ان احکامات دیے جانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے وہ جو شرعی احکامات ہوتے ہیں ان تک پہنچا دیے۔ اب وہ جو شرعی احکامات کو یاد رکھیں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان میں سے ظاہر دو طبقے ہو جاتے ہیں، ایک طبقہ وہ جو ماننے والا ہے، ایک طبقہ وہ جو نہیں تو جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ بچا لیتے ہیں، جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں ان کو ہلاک۔ یہاں پر یہی فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو
تباہ کرنے کا ارادہ کرتے تو وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو اپنے احکامات کا مامور بناتے ہیں. یا آسودہ حال لوگوں کو مامور بنانے کا کیا مقصد ہوگا؟ کیا غریب وہاں پر احکامات کے مکلف نہیں ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہاں پر صاحب ثروت لوگ اس لیے ذکر کیا کہ تمام امتوں میں سب سے پہلے کسی نبی اور رسول کی مخالفت کرنے والے لوگ کون تھے؟ آسودہ حال لوگ تھے، کیونکہ ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے، ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے، ان کے حرام طریقہ معاش پر زد پڑتی ہے. اس لیے قرآن نے بھی یہ کہا کہ جب بھی ہم نے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو آسودہ حال لوگوں کی طرف اپنے احکامات بھیجے، یعنی ان کی طرف بھیجے. ان کی اتباع میں ان کے مزدور، ان کے مزارے، ان کے ماتحت لیبر، ان کے ماتحت جو غریب غربا ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کی جو ماتحت جتنی بھی جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے تابع ہوتے ہیں. اگر کسی پارٹی کا سربراہ، اگر کسی قوم کا لیڈر، اگر کسی جماعت کا بڑا آدمی اگر وہ ایک روش اختیار کرتا ہے، ایک طرز زندگی اختیار کرتا ہے، ایک پالیسی بناتا ہے، ایک نظریہ قائم کرتا ہے، تو سارے ماتحت لوگ بھی اسی کے ساتھ چلتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، عربی کا محاورہ ہے کہ لوگ اپنے بادشاہ کے طرز زندگی پہ چلتے ہیں، یعنی بادشاہ سے مراد اپنے بڑے کے. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا گیا، یاد رکھیے کہ ہم نے بڑوں کی طرف حکم بھیجا. اس کا یہ مطلب نہیں چھوٹے اس کے معمور نہیں تھے، چھوٹے بھی تھے، لیکن چھوٹے ان کی اتباع میں اور ان کی پیروی میں تھے. فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا ففسقوا فیہا. تو وہ جو بڑے لوگ تھے وہ نافرمانیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر اس پر اللہ نے عذاب کا جو حکم ہے اللہ کا وہ ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا، یعنی اس بستی کو ہلاک کر ڈالا. اور آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا. یہ بہت دفعہ بات آ چکی ہے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. دو لفظ سمجھ لیجئے، ایک دنیا اور ایک یہ جو قرآن پاک نے عاجلہ کا لفظ استعمال کیا، ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ دنیا کہتے ہیں دنا یدنو سے قریب ہونا. دیکھیے یہ جو ہماری زندگی ہے یہ زندگی دنیا ہے، ہم اس کے قریب ہیں، یہ ہمارے قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. اچھا عاجلہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی زندگی کو عاجلہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، بہت جلد مٹنے والی ہے، اور اس کے مقابلے میں دائمہ ہے اور مستمرہ ہے اور مستقلہ ہے اور وہ ابدی ہے اور وہ ابدا اس کو کے لیے لفظ اور وہ ہے آخرت. تو یاد رکھیے یہ جو عجلت ہے، یہ جو جلدی ہے اسی زندگی کے اندر ہے. اب بات سمجھیے آیت کریمہ. آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جو شخص عجلت پسندی کرتا ہے، یعنی دنیا میں ہی اپنے قریب کی زندگی میں سب کچھ لوٹنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، طلب کرتا رہتا ہے، بہت ساری خواہشوں کا اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دو باتیں ذہن میں اس کو رکھنی چاہیے. ایک یہ ہم اپنی چاہت سے دیں گے، اس کی چاہت سے نہیں دیں گے. مانشا من نشانی مانشا، جو ہم چاہیں گے وہ دیں گے، جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں دیں گے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے لمن نرید، ایک یہ کیا جو ہم چاہتے ہیں وہ دیں گے، اور دوسرا یہ کہ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیں گے. یہ بھی نہیں کہ سب کو ہی دیں. آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑی مطلب بہت کیا کہتے ہیں اس کو زیادہ تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی اچھا روزگار نہیں ملتا، اچھا ان کو ذریعہ رزق کا معاش کا نہیں ملتا. اور پھر کیا ہوتا ہے، ادھر بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کہیں ریڑھی لگا لیتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، اور ان کی ساری محنت بظاہر غارت ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں اسی کا کلاس فیلو ہوتا ہے جو نسبتاً تعلیم کے اعتبار سے کم ہوتا ہے، ڈگریاں اس کے پاس اسی طرح کی ہوتی ہیں، لیکن اس کے نمبر یا جو بھی دنیاوی پوزیشن ہے بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں اس کے لیے معاملات فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. اور وہ معمولی سے فرد سے لے کر کے، یعنی ایک سائیکل پہ چلنے والا فرد ہوتا ہے وہ، لیکن آنے والے وقتوں میں اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ بڑی سے بڑی گاڑی گھوم پھر رہا ہے اور پوش علاقے میں اس کی رہائش ہے. ہاں جی، اور اب وہ غریب غربا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تو یہ حالات کیا ہیں؟ یہ حالات کس کے لیے، کس کی مرضی سے چل رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں. مانشا لمن نرید، جو چاہیں گے ہم دیں گے، یعنی جو ہماری چاہت ہوگی وہ دیں گے، جو آپ کی چاہت ہوگی وہ نہیں ملے گی. نمبر دو، جس کے لیے چاہیں گے اسے دیں گے، ہر ایک کو دیں گے بھی نہیں، ورنہ مانگنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایمانداری سے بتائیے، یہ جو 350 کے قریب پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ان میں سے ہر ایک کی خواہش نہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں.
تو چھوڑیں باقی باتوں کو چھوڑیں. ان میں ہر آدمی کی خواہش نہیں ہے. آپ چھوڑیں لیڈروں کو چھوڑیں نا, آپ ہر آدمی کی خواہش, ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میں اوپر کے پوسٹ پہ جاؤں, لیکن پوسٹ کس کو ملتی ہے؟ ایک کو ہی ملتی ہے, سب کو تو نہیں ملتی. یہ بڑی آسانی سے بات ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید, فرمایا کہ جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہوگا تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں, یعنی دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. ثم جعلنا له جہنم, جس نے صرف دنیا چاہیے, جس نے صرف دنیا, ہم اس کے لیے آخرت میں کوئی ذریعہ اور کوئی سہارا نہیں رکھتے. اس کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ جہنم. لیکن دنیا میں اس کو پوری نہیں ملے گی, اتنی نہیں ملے گی جتنی وہ چاہتا ہے. ہماری مرضی کے مطابق ملے گی, اور مقدار بھی ہماری ہوگی, مرضی بھی ہماری ہوگی. آگے یصلاھا مذموما مدحورا, جس میں وہ نفری ہو سن کر اور راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا. مطلب یہ کہ نفرت کے کلمات اللہ کی طرف سے سن کر دھتکار کر کے اللہ اس کو جہنم میں بھیجے. اچھا, ومن اراد الاخرۃ, اب اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے آخرت کا ارادہ کیا, یعنی جس کی نیت خالص ہوئی, ارادہ آخرت کا ہوا, چاہت آخرت کی ہوئی, صرف چاہت پر اکتفا نہیں کیا. فرمایا وسعی لہا سعیھا وہو مؤمن. دو باتیں کی. ایک بات یہ کی کہ اس میں اتنی کوشش کرے جتنی کوشش درکار ہے. آخرت کو چاہتا ہے نا, آخرت کے لیے اتنی کوشش کرے جتنی اس کے لیے درکار ہے. اور دوسری بات وہو مؤمن, شرط یہ کہ وہ مومن ہو. یہ آخرت کے لیے اتنی کوشش جتنی درکار ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے بڑا واضح طور پہ معنی اور مطلب یہ کہ سنت کے مطابق زندگی گزارے, اعمال کرے, عبادات کرے اللہ کے رسول کے طریقے پر. اگر کوئی آدمی کسی عمل کو ثواب سمجھتا ہے لیکن اس کو رسول نے نہیں کیا, رسول نے نہیں بتایا, رسول نے ترغیب نہیں دی, تو اس کی چاہت ہے, عبادت تو وہ کر رہا ہے, اپنے طور پہ عبادت تو کر رہا ہے, لیکن وہ عبادت حقیقت میں عبادت نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی یہ طے کر لے کہ جناب میں ہر جمعرات کی جمعرات یہ سمجھتا ہوں, میرے نزدیک یہ ضروری ہے کہ ہر جمعرات کو, چونکہ یہ رات بڑی افضل رات ہوتی ہے, اس لیے یہاں 20 رکعت نفل پڑھنا لازم ہے. اب وہ لازم سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے اور وہ کرتا ہے, کر تو وہ عبادت رہا ہے, پڑھ تو وہ نماز رہا ہے, قیام تو وہ اللہ کے سامنے کر رہا ہے, سجدے تو وہ اللہ کے سامنے کر رہا ہے, رکوع تو جھک تو وہ اللہ کے سامنے رہا ہے, لیکن یہ سب کچھ وسعی لہا سعیھا کا مصداق نہیں ہے. یہ ویسی کوشش نہیں کر رہا جیسی کرنی چاہیے, یعنی سنت کے مطابق نہیں کر رہا. جب سنت کے مطابق نہیں کر رہا تو ہاں لازم نہیں سمجھتا اور اس کو ضروری نہیں سمجھتا, ویسے کھڑا ہو گیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے, تو 20 نہیں 50 میں پڑے گا تو انشاءاللہ قبول کی جائے گی. آگے فرمایا وہو مؤمن, شرط یہ کہ وہ مومن بھی ہو. فاولئک کان سعیھم مشکورا, تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے, یعنی ان کی کوشش کو قبول کیا جاتا ہے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک, ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں. کیا مطلب ان کو بھی اور ان کو بھی, مطلب یہ بھی اور وہ بھی, ہر ایک اللہ کی بخشش سے کہ وہ مدد حاصل کرتا ہے دنیا میں یا آخرت میں, یعنی دنیا میں یا فائدہ اس کو ہوتا ہے یا دنیا آخرت دونوں میں فائدہ ہوتا ہے. وما کان عطاء ربک محظورا, اور تمہارے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں, اس کی عطائیں اس کی بخششیں رکتی نہیں. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض, دیکھیے ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. والآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا, اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.